الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فقال اللہ تعالی عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسلمانوں کی دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو اسے اپنے بچاؤ کی فکر کرنا ہے، زندگی کی اس مہلت میں وہ کام کرنا ہے جو اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکے، دوسری طرف اسے دوسروں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اللہ کے احکامات اور اس کی ہدایات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس بارے میں خاص طور پر اس کے اہل و عیال کی ذمہ داری اس پر بہت سخت ہے، اور اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرے۔ ہر شخص اپنے خاندان کا نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماتحت اس کے چھوٹے اور وہ تمام لوگ جن پر اسے کچھ بڑائی حاصل ہے، سب اس کے نگرانی میں دیے گئے، اور وہ اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کرتے، وہ خود اپنی اصلاح کی طرف سے بھی غافل ہوتے، خود اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تو یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی کوئی تلقین کر سکے۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اپنی حالت کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ زندگی کی یہ مہلت کب ختم ہو جائے اور انسان اپنے مالک کے حضور خالی ہاتھ، شرمندہ اور گناہ گار بن کر پیش ہو۔ توبہ کے لیے ہر وقت موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہے۔ لیکن صرف ان کے لیے جو وقت سے پہلے آنکھیں کھول لے، اپنی پچھلی زندگی پر انہیں افسوس ہو، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں وقت گزارنے کا فیصلہ کر لے اور اپنی زندگی کے رخ کو خوب سوچ سمجھ کر فوراً صحیح رخ کی طرف موڑ دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی زندگیاں کچھ بہتر ہے، ان کے زیادہ تر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ سے، اور ان کی زندگیوں میں خیر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یا تو وہ اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، اور یا وہ اس کام کو ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے متعلقین کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گھر کے باہر دعوت و تبلیغ کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، لیکن گھر کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہمارے لیے بڑی افسوسناک بات ہے۔ گھر کی طرف سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی توجہ کی مستحق ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے فرار ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، گھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بڑے ٹھنڈے دل کی ضرورت ہے۔ یہ کام بہت صبر چاہتا ہے اور بڑی حکمت سے اسے کرنا چاہیے۔ عام طور پر گھروں میں جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں وہ نماز کی تاکید سے کام کی ابتدا کرتے ہیں، پہلے کسی قدر نرمی سے اور پھر ایک دم سختی سے کام لیتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ گھر میں اس کے احکام کی تعمیل بے چوں و چرا کی جائے، چنانچہ دینی اصلاح کے بارے میں بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل بلا حجت کی جائے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو وہ جھنجھلاہٹ اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ حکمت کے خلاف ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گھر والوں کے دلوں میں بھی پہلے ایمانیات کو پختہ کرے، عقائد کی اصلاح کرے، ہر مناسب موقع پر اسلامی عقیدے ان کے دلوں میں بٹھائے اور اسلامی عقائد ان کو بتلائے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ آج کل باہر کی تعلیم میں آپ کے مقاصد کے لیے کچھ نہ ملے گا،
ایک وقت تھا کہ بچوں کے دینی عقائد اور ایمانیات کی تعلیم کا انتظام ان درسگاہوں اور ان کے مدرسوں میں ہو جاتا تھا۔ اس وقت اتنی بات کافی تھی کہ گھر پر والدین نماز اور دوسرے اخلاقیات کی نگرانی کرے، لیکن آج یہ سب کام آپ کو کرنا ہے۔ آج گھر کے باہر کی تعلیم نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیمات سے کوری ہے، بلکہ اس میں تو اس کے خلاف بہت سی باتیں ذہنوں میں اتاری جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ کام اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کو صرف اسلامی عقائد ہی اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس زہر کا اتار بھی کرنا ہے جو غیر اسلامی عقائد اور غیر اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں بچوں کے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے۔ بھائیوں، آپ کے اہل و عیال براہ راست آپ کی ذمہ داری میں دیے گئے، اور کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں سوال کرے گا کہ تم گھر کے ذمہ دار تھے، آپ ان کے لیے کھانا اور کپڑا فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں، آپ اس ذمہ داری کو جیسے تیسے پورا بھی کرتے ہیں، لیکن آپ پر بہت بڑی ذمہ داری انہیں مسلمان بنانے کی ہے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوں گی، یا آپ مسلمان بن جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو انہیں اسلامی عقائد ان کے دلوں کے اندر بٹھانے ہوں گے، انہیں اسلامی تعلیمات دینی ہوں گی، اور انہیں سچا اور پکا مخلص مسلمان بنانے کے لیے آپ کو گھر کے اندر اسلامی تعلیمات عام کرنی ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کو دینی تعلیم کا بندوبست کرنا ہوگا، اسلامی عقائد، اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاقیات اور اسلامی اعمال انہیں سکھانے ہوں گے۔ آپ اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے، مل جل کر سوچئے، 2-2 4-4 افراد مل کر اپنے بچوں کے لیے کوئی انتظام کرے، یا تنہا اپنے طور پر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے۔ بہرحال یہ کام کرنے کا ہے، اور کرنے سے ہی ان کے لیے راہیں پیدا ہوں گی۔ اور دوستوں اور ساتھیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ڈالی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کوشش کیجئے گھر والوں کو لے کر بیٹھیے، ان کے سامنے قرآن کا درس، حدیث کا درس اور دینی معلومات ان کو دیجئے، ان کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے، اسلام کا مطالبہ کیا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اب جب ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گا۔ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے سلسلے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔